فضیلت جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو نا، وہ معیار نہیں ہے. جو معیار ہے فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اس کے بارے میں تمہیں اندھا بنا دیا گیا ہے. تم سے وہ پوشیدہ ہے، تم کیا جانو، اندھا کیا جانے بسنت کی بہار. تمہیں کیا پتا کہ وہ فضیلت ہے کیا جو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے. یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده، جو اللہ نے میرے اوپر رحمتیں کی ہیں، جو مجھے اللہ نے بینہ عطا کی ہے، فعمیت علیکم، تمہارے اوپر تو وہ چیز ویسے ہی پوشیدہ رکھی گئی ہے، تمہیں تو اندھا بنایا گیا ہے اس کے بارے میں. تمہیں پتہ ہی نہیں، اس کا شعور ہی نہیں تمہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. انلزمکموہا، اب کیا ہم تمہارے اوپر وہ زبردستی چپکا دیں؟ یعنی یہ تو ہم نہیں کہہ کر سکتے کہ تم اپنے اللہ کے دیے ہوئے فہم و شعور کے تقاضوں کے مطابق اس کو سمجھنے سے قاصر ہو. وہ جو سلیم فطرت اللہ نے دی تھی اس کو تم نے ڈیمیج کر لیا ہے. تم اور تقاضوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، اور دنیاوی مال و دولت اور اقتدار نے تمہیں اندھا کر دیا ہے. فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ انلزمکموہا. اللہ اکبر، کیا ہم تمہیں اس پر مجبور کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہم تو نہیں کر سکتے. اگر تمہیں اس کا شعور ہی کوئی نہیں ہے تو ہم کیسے شعور دلائیں؟ اب دیکھیں، یہ سمجھا نہیں رہے ان کو محرومی کا احساس دلا رہے ہیں. ان کو محرومی کا احساس دلا رہے ہیں کہ تم سمجھنے سے قاصر ہو. اب ان کا وار کیا تھا؟ سمجھیے ذرا بات. ان کا وار کیا تھا؟ ان کا وار یہ تھا کہ وہ اہل ایمان کو احساس محرومی میں مبتلا کر دیں. فضل ہی کوئی نہیں، کوئی خصوصیت ہی نہیں ہے. تمہارے پاس تو کوئی وجہ ترجیح نہیں ہے، لہذا ہم سمجھتے ہیں جھوٹے ہو، کوئی فضیلت نہیں نظر آتی. تو وہ انہوں نے کوشش کی مسلمانوں کو، اہل ایمان کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی، احساس محرومی میں مبتلا کرنے کی. اب یہ جواب کیا دے رہے ہیں کہ بے وقوفو فعمیت علیکم، تمہیں محروم کیا گیا ہے اس رحمت سے، اس بینہ سے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. تم محروم ہو، تم اپنی محرومی کا احساس کرو. لہذا جو رحمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، جو اللہ کی رحمت ہمیں اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے، فعمیت علیکم، اگر وہ تمہیں عطا نہیں ہوئی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ انلزمکموہا، کیا میں زبردستی تمہیں سمجھا سکتا ہوں؟ زبردستی تمہارے اوپر چپکا سکتا ہوں؟ اللہ وانتم لہا کارہون، اور جب کہ تمہارا اپنا موڈ ہی کوئی نہیں ہے اس کو پسند کرنے کا. وانتم لہا کارہون، تم تو اس کو ناپسند کرتے ہو، تو میں لازماً کیسے کر سکتا ہوں؟ تمہارے اوپر کیسے چپکا سکتا ہوں؟ تمہیں اس پر کیسے مجبور کر سکتا ہوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اب اللہ نے جس کو محروم کر دیا ہے، اور وہ اس سمجھ سے محروم ہے کہ فضیلت کی وجوہات اللہ کی نگاہ میں کس کس چیز کی فضیلت ہے. اللہ اکبر، جس کو یہی نہیں سمجھ، اس کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ لہذا ایسا موقع آتا ہے کہ اس وقت دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور گویا حضرت نوح علیہ السلام جو سورہ عنکبوت کے مطابق جنہوں نے 950 سال فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 50 کم کر لیں 1000 سال پورا کیا ہے. 50 کم یعنی 950 سال ان میں تبلیغ کی ہے. اب وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر تو اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے، اندھا کر دیا گیا ہے تمہیں اس کے بارے میں. انلزمکموہا، اور کیا ہم تمہیں اس پر مجبور کر سکتے ہیں؟ وَهُمْ لَهَا كَارِهُونَ، اور جب کہ تمہیں وہ ناپسند ہے. تم اگر پسندی کرتے ہو، تمہارا اپنا کوئی رجحان ہو، کوئی فطرت سلیمہ کا کوئی تقاضا پورا کرتے ہو، تو پھر شاید تمہاری سمجھ میں وہ بات آ سکتی. تو اب ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، کبھی غور و فکر کرو اس بات پر جو اللہ نے تمہیں استعداد دی ہے سوچنے کی، اس کے بارے میں سوچو. یا قوم، ویا قوم، اور اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں نے تم سے مال کب مانگا ہے اس کے اوپر؟ یعنی تمہیں مسئلہ کیا ہے؟
اگر میرے نزدیک فضیلت کی وجہ دولت ہوتی تو میں تجھ سے دولت مانگتا نا، تو میں نے نہیں مانگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، ایک معنی تو یہ ہے کہ میں نے تم سے تقاضا ہی کیا کیا ہے، یعنی کوئی تقاضا نہیں کیا۔ اور دوسری بات کہ دولت میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اگر وہ حیثیت رکھتی ہوتی تو میں بھی اس کو بڑھانے کی کوشش کرتا۔ تو میں نے کب دولت بڑھانے کی کوشش کی ہے؟ لا اسألکم علیہ مالا، میں نے اس پر کبھی مال مانگا ہے؟ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ کے ذمے ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور نہیں ہوں میں ہٹانے والا، بطارد، طارد کا مطلب ہٹانے والا یا دھتکارنے والا، دور ہٹانے والا، میں دور ہٹانے والا نہیں ہوں الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو مومن ہیں۔ اب تمہارے کہنے پہ میں ان کو دور کر دوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے کمتر لوگ ہیں، اللہ اکبر، میں ان کو ہٹا دوں؟ ان کو میں دور ہٹانے والا نہیں۔ انہم ملاقو ربہم، یہ اپنے رب سے جا کے ملنے والے ہیں۔ انہم ملاقو ربہم، یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ تو صرف اہل ایمان رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، باقی سارے نہیں کرنے والے، ہر انسان ہی ملاقات کرنے والا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو محنتی اور مشقتی پیدا کیا گیا ہے، اور تیری مشقت کا سفر جاری ہے، تیرے رب کی طرف یہ سفر جاری ہے، فملاقیہ، اور ایک وقت تیری ملاقات ہو جائے گی، وہاں جا کے یہ سفر مکمل ہوگا۔ تو ہر شخص ملنے والا ہے اللہ سے، تو یہاں یہ کیوں فرمایا انہم ملاقو ربہم، کہ ان غریبوں کو، ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کو، ان اہل ایمان کو جن کو تم اراذل کہہ رہے ہو، جو معاشرے کا کمتر طبقہ ہے، جو نگلیکٹڈ کلاس ہیں، ان کو میں اپنی طرف سے اپنے پاس سے دور نہیں ہٹا سکتا، ان کو دھتکار نہیں سکتا۔ کیوں دھتکار نہیں سکتا؟ اس لیے کہ یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، رب سے تو سارے ہی ملنے والے ہیں، گویا میں ان کو ہٹا دوں گا تو رب کے پاس جا کے شکایت کریں گے کہ انہوں نے، نبی نے ہمیں دور ہٹا دیا۔ انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، خرابی میں ان میں نہیں دیکھتا، تم میں دیکھ رہا ہوں۔ خرابی ان میں نہیں ہے، ایک تو یہ کہ میں ان کو کیوں ہٹاؤں، میں ہٹانے والا نہیں، اور دوسرا یہ ہے وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ، اور لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو، قَوْمًا تَجْهَلُونَ، تم جاہل قوم ہو۔ وہ جاہل نہیں ہے، تمہارے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے، وہ صلاحیت ہی نہیں ہے جو حق کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، تم اس صلاحیت سے محروم ہو چکے ہو۔ وگرنہ جو یہ لوگ ہیں ان کو تو میں گویا باصلاحیت سمجھتا ہوں، ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو وہ جو اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کا جو معیار ہے، وہ معیار یہ رکھتے ہیں، تمہارے پاس کوئی معیار نہیں ہے، تم تو واقف ہی نہیں ہو اس چاشنی سے۔ اللہ اکبر۔ وہ وَيَا قَوْمِ، اب سن لیجیے اگلی آیت سن لیجیے، پھر میں عرض کرتا ہوں وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اللہ اکبر، افلا تذکروا، اے میری قوم، من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، اگر میں نے ان کو چھوڑ دیا، ان اہل ایمان کو میں نے اپنے آپ سے دور ہٹا دیا یا ان کو دھتکار دیا، تو اللہ کی طرف سے مدد آنی بند ہو جائے گی۔ من ینصرنی من اللہ، اللہ کی طرف سے میری کون مدد کرے گا؟ ان طردتہم، اگر میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ کیا مطلب؟ مدد ان کی وجہ سے آ رہی ہے، مدد ان کی وجہ سے آ رہی ہے، ہاں مدد ان کی وجہ سے آ رہی ہے۔ افلا تذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، ذرا سمجھ لیجیے اس بات کو۔ ایک دو حوالے عرض کرتا ہوں، دو قرآن پاک سے اور ایک حدیث۔ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، ان کو اپنے سے دور نہ ہٹانا۔
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا کہ چاہے وہ چھوٹے لوگ ہوں چاہے بڑے ہوں، اللہ اکبر، ان کو دور نہ ہٹانا۔ اور پھر فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، سورہ کہف کے اندر، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تم اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑے رکھنا، ان سے دور نہیں ہٹنا۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ جڑے رہنے میں اللہ کا کرم اور اللہ کی رحمت شامل ہے، اسی میں خیر ہے۔ وہ سورہ عبس تو آپ لوگوں کو یاد ہی ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی، یعنی ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے، وہ آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سردار بیٹھے ہوئے تھے، قریشی سردار، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ تو ایک ابن ام مکتوم قدیم الاسلام، یعنی ابتدائی دور میں اسلام لے آنے والے، تو وہ اور پھر نابینا صحابی مسکین سا، تو وہ آگے اوپر سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتقاضۂ بشری آپ سمجھا رہے ہیں سرداروں کو، اور ظاہر مطمع نظر تو دین اسلام پہنچانا ہے، تو سرداروں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، اوپر سے وہ آ گئے ہیں، تو آدمی کو ایسے تھوڑا سا ناگواری سی ہوتی ہے نا، یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نابینا آیا ہے نا، یہ ان سارے کافر سرداروں سے بہتر ہے، اور یہ جو ڈانٹ ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات پر اللہ کی طرف سے ناگواری کا اظہار نہیں ہے، یہ اصل میں کافر سرداروں کو ان کی اوقات بتائی گئی ہے کہ تم سب سرداروں سے یہ اکیلا نابینا بہتر ہے اللہ کے ہاں، تم کیا جانو، تمہاری اوقات ہی کیا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے، لیکن سمجھایا کافروں کیا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہ کہ نوح علیہ السلام اب ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ ان طردتہم، اگر میں ان کو چھوڑ دوں، اللہ اکبر، تو مجھے میری مدد کون کرے گا؟ اللہ کی طرف سے مدد آنا بند ہو جائے گی۔ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، مجھے اللہ کی طرف سے کون مدد کرے گا ان طردتہم، میں اگر ان کو چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب ہے ان کو چھوڑ دیا تو اللہ کی مدد بند ہو جائے گی، غریبوں کی وجہ سے، مسکینوں کی وجہ سے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے، وہ اگرچہ ڈائریکٹ اس کی تفسیر سے متعلق تو نہیں ہے، لیکن وہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی موجود ہے اور ابو داؤد شریف میں موجود ہے، اور تقریباً تمام محدثین نے اس کو صحیح کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغونی ضعفاءکم، مجھے اپنے غریبوں میں تلاش کیا کرو، کمزور لوگوں میں تلاش کیا کرو، ابغونی، مجھے تلاش کیا کرو۔ تلاش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گم ہو گئے ہیں ان کو جا کے غریبوں میں تلاش کرنا ہے، نہیں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہیے اس کو چاہیے کہ وہ غریبوں سے قرب رکھے۔ ابغونی ضعفاءکم، اپنے غریبوں میں میری چاہت تلاش کرو، میرا قرب تلاش کرو۔ جس کو مجھ سے عقیدت ہے وہ غریبوں سے، ضعفاءکم، اپنے غریب اور کمزور لوگوں سے عقیدت رکھے، ان میں تلاش کرو گے تو میرا قرب ملے گا۔ ابغونی ضعفاءکم، میری تلاش اپنے غریبوں میں کیا کرو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیے کی بات فرمایا فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، یہ صرف مدد ہی نہیں، تمہیں جو رزق بھی دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ،
تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، بِضُعَفَائِكُمْ، یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تو کی جاتی ہے۔ تمہارے ساتھ پتہ نہیں کون کمزور لگا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہے، کسی غریب کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے، کسی غریب کی وجہ سے تمہاری مدد ہو رہی ہے۔ تم سمجھتے ہو میں غریبوں کو دور کر دوں؟ غریبوں کو دور کر کے، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بری دعوت ہے وہ دعوت۔ اس دعوت کے اندر کوئی خیر نہیں ہے جس میں امیر لوگوں کو اور بڑے لوگوں کو تو بلایا جائے، غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے، کمزور لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ لہٰذا اگر اللہ کی رحمت چاہیے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ مجھے تلاش کرو ضعیفوں میں، کمزوروں میں تلاش کرو، اس لیے کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری جو مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول حضرت نوح فرما رہے ہیں کہ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ کہ اے میری قوم، میری کون مدد کرے گا اللہ کی طرف سے، ان طردتہم، اگر میں ان کو چھوڑ دوں، یعنی کمزور لوگوں کو، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک۔ اب فضیلت کے جتنے معیار ہو سکتے تھے وہ گنوا رہے ہیں کہ میرے پاس خزانے کوئی نہیں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، میں آپ کو یہ بھی نہیں کہتا، کوئی ایسا دعویٰ نہیں کرتا کہ اندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ ولا اعلم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ ولا اقول انی ملک، میں نہ ہی تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، فرشتہ بھی نہیں ہوں، اور میرے پاس خزانے بھی کوئی نہیں ہے، یعنی وہ فضیلتوں کے معیار جو تم سمجھتے ہو ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اب بیک وقت ایک دوسری بات بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جن کو تم نے فضیلتوں کا معیار سمجھا ہوا ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہ بھی میں نہیں کہتا ولا اقول للذین تزدری اعینکم، جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ ان کو بھلائیاں عطا نہیں فرمائے گا، میں یہ بھی نہیں کہتا۔ کیا مطلب؟ کہ خزانے نہ ہونے کے باوجود بھلائیاں موجود ہیں، میں فرشتہ نہیں ہوں پھر بھی بھلائیاں موجود ہیں۔ وہ فضیلت کے معیار جن کو تم فضیلت کا معیار سمجھتے ہو وہ نہ ہونے کے باوجود ان کمزوروں میں، ان غریبوں میں اللہ کی طرف سے بہت ساری بھلائیاں موجود ہیں۔ لہٰذا معیار فضیلت وہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ خیر اور بھلائی ساری ان لوگوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ جانتا ہے اور زیادہ جانتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، یہ تو کمزور لوگ ہیں، یہ مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، یا میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ میں ان کو دور ہٹانے والا ہوں، تو اس کا مطلب ہے میں تو پھر ظالموں میں سے ہو جاؤں گا جن کا حق بنتا ہے کہ میں ان کو ساتھ رکھوں، گویا میں ظلم کروں گا اگر میں ان کو ہٹا دوں۔ انی اذا لمن الظالمین، میں پھر اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا اگر میں کوئی ایسی بات کہوں۔ لہٰذا نہ کوئی فضیلت کا دعویٰ ہے اور نہ ہی یہ دعویٰ ہے کہ ان کمزور لوگوں کے اندر اللہ نے کوئی خیر نہیں رکھی، اللہ نے خیر رکھی ہے اس کے اندر۔ قالوا، انہوں نے کہا یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، بڑی بحث ہو گئی، بڑا جھگڑا ہو گیا، قد جادلتنا، تو نے ہم سے جھگڑا کیا، فاکثرت جدالنا، اور تو نے بہت کثرت سے کیا،
یعنی بہت ہی دلائل، 950 سال اگر کسی قوم کے ساتھ آدمی کا مباحثہ ہوتا رہے تو وہ کتنا لمبا مباحثہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا. اب تو جن باتوں کی ہمیں دھمکیاں دیتا ہے نا وہ لے آ. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا. جس چیز کی تو دھمکی دیتا ہے، دھمکی کس بات کی تھی؟ وہ شروع میں کہا تھا نا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یوم علیم، کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. تو ظاہر ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ تو نذیر ہوتا ہے، اس نے تو انذار کرنا ہوتا ہے. تو انذار کیا، ڈرایا. انہوں نے کہا اچھا دھمکی دے رہے ہو تو جس چیز کی دھمکی دے رہے ہو اس کو لے آؤ، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو. اللہ اکبر. قال انما یاتیکم بہ اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہا کہ اس کو بھی اللہ ہی لائے گا انشاء، اگر چاہے گا. یعنی میں تو وہ بھی نہیں لا سکتا. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ گویا کوئی وجہ فضیلت نہیں، کوئی اڑی نہیں، کوئی چیلنج نہیں کہ میں یہ کر دوں گا. بھئی وہ بھی اللہ ہی لائے گا انشاء، اگر وہ چاہے گا. گویا میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. میں نے جو دھمکی دی ہے، جو انذار کیا ہے، جو تنبیہ کی ہے، جو وارننگ دی ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے دی ہے. اللہ کے حکم سے تمہیں انذار کیا ہے، اللہ کے حکم سے تمہاری تبشیر کی ہے. اب اگر وہ عذاب آنا ہے تو وہ اللہ ہی لائے گا، وہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اب دیکھیں ایسی چیلنجنگ پوزیشن میں جب آدمی کسی کو کہہ رہا ہو کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، اور وہ آگے سے کہہ دے اچھا چل لے عذاب، تو دنیاوی اعتبار سے اور بحث و جدال کے میدان میں بندے کے پلے کیا رہتا ہے. لیکن دیکھ لیجئے اللہ والوں کی خصوصیت کیا ہے، ہر بات اللہ پر چھوڑ رہے. قال انما یاتیکم بہ اللہ انشاء، اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا. وما انتم بمعجزین، اور جب اللہ لائے گا تو تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، تم اس کو ہرا نہیں سکتے. یعنی تمہارے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں تم یہ ایسا کر لو. ولا ينفعكم نصحی ان اردت ان انصح لكم، اور میری نصیحت، میری خیر خواہی، نصیحت کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہی. ولا ينفعكم نصحی، میری نصیحت بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. ان اردت ان انصح لكم، اگر میں یہ چاہوں کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں. یعنی جب تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور اللہ کی لائی ہوئی تعلیمات کو ٹھکرا دیا ہے جو اللہ نے میری ذریعے سے بھیجی ہیں، اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی تعلیمات کو تم نے ٹھکرا دیا ہے، تو اب عذاب آئے گا تو میری خیر خواہی بھی تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. نہ تو میں عذاب کو لا سکتا ہوں اور نہ ہی اس کو روک سکتا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي، میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. ان اردت ان انصح لکم، اگر میں یہ ارادہ کروں کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر چکا ہے اور اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ، یغویکم، اغوا بمعنی اضلال، کہ اللہ تمہیں راہ سے ہٹانے کا فیصلہ کر چکا ہے. یہ وہی کیفیت ہے جس کو سورہ بقرہ میں کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یعنی تمہارے دلوں کے اوپر مور لگ چکی اور تمہارے گویا فیصلہ ہو چکا اللہ کی طرف سے. تو اب میری نصیحت کیا فائدہ دے گی؟ ہوا ربکم، تمہارا مالک تو وہ ہے نا، میں تو مالک نہیں ہوں. ہوا ربکم، وہ تمہارا مالک ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹ کر جانے والے ہو. گویا میرا ذات کا معاملہ نہیں ہے، تمہارا اللہ کے ساتھ، مالک کے ساتھ معاملہ ہے. میں تو اس کا نمائندہ ہوں، نہ تمہاری اوپر آنے والے عذاب کو روک سکتا ہوں، نہ تمہارے لیے عذاب لا سکتا ہوں. ذاتی تو مسئلہ ہے ہی نہیں. ام یقولون افتراہ، کیا وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑا ہے ان ساری چیزوں کو؟ قل، آپ فرما دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے خود گھڑا ہے، خود ساختہ بنایا ہے، فعلی اجرامی،
تو پھر میرے جرم کی ذمہ داری تو میرے اوپر ہے نا. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری ہوں اس جرم سے جو تم کر رہے ہو، جس کا ارتکاب تم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں. یعنی اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کا جرم تو میرے اوپر ہے، اگر میں نے اپنی طرف سے گھڑا ہے تو میرے اوپر اس کا جرم ہے، تو تمہارے اوپر تو اس کا جرم نہیں ہے. تو یہ کس کا، لیکن وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور تمہارے جرم سے میں بری ہوں، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. اب یہ جو یہ آیت ہے، آیت نمبر 35، اس کے بارے میں دو احتمالات ہیں. ایک احتمال تو یہی ہے کہ جو چلتا ہوا سیکونس ہے خطاب کا، گفتگو جو چل رہی ہے کس کی کس سے چل رہی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم سے چل رہی ہے. تو یہ اسی کا تسلسل ہو، اسی سیکونس میں ہو کہ جو بات انہوں نے کہی ام یقولون افتراہ، کہ انہوں نے کہا کہ تم نے گھڑا ہے، کہ اس نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے. قل، آپ یہ کہہ دیجئے ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو پھر میرا جرم میرے اوپر ہے، تمہارا جرم کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، تمہارا جرم تمہارے ساتھ، میرا جرم میرے ساتھ. گویا یہ خطاب حضرت نوح علیہ السلام کا ہی ہے، اور یہ گفتگو حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم سے جو ہو رہی ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. ایک تو امکان یہ ہے. لیکن دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ جملہ معترضہ ہے. جملہ معترضہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اسلوب ہوتا ہے کہ آپ ایک گفتگو کرتے کرتے درمیان میں مخاطب کو نصیحت کرتے کہ چوری حرام ہے، بدکاری حرام ہے، فلاں حرام ہے، فلاں حرام ہے. آپ کرتے کرتے اب کسی بچوں کو سمجھاتے درمیان میں کہہ دیں کہ چوری نہ کیا کرو، اور پھر آگے سے کہتے جاؤ، تفصیل بیان کرتے جاؤ. تو گویا درمیان میں آپ کوئی ایک اسلوب بدل کے جو فکرہ کہتے ہیں اس کا تعلق اس سیاق و سباق سے بھی ہوتا ہے، اور درمیان میں وہ مخاطب کو کوئی نصیحت کی جاتی ہے جس کا سیاق و سباق سے بھی تعلق ہوتا ہے اور مخاطب سے بھی تعلق ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ. لہٰذا اگر یہ جملہ معترضہ ہے تو دوسرا احتمال اس کے معنی کا یہ ہے کہ اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. نوح علیہ السلام کا قصہ نازل تو ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہٰذا اس آیت کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ ہے کہ ام یقولون افترا، کہ یہ جو مشرکین مکہ ہے، جو معاندین نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے قل ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو فعلی اجرامی، تو اس کا جرم میرے اوپر ہوگا. وانا بری مما تجرمون، اور تمہارے جو تم جرائم کر رہے ہو ان جرائم سے میں بری ہوں. یہ دونوں معنی بیک وقت درست ہو سکتے ہیں کہ اس کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے کلام سے ہو اور اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی گئی جب حالات اتنے خراب ہو گئے کہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی لوگ جو ہیں وہ مومن نہیں بنے. دیکھیں، اَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، ان کو یہ وحی کر دی گئی کہ اے نوح علیہ السلام، لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، تیری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، الا مگر من، وہ قد آمن، جو ایمان لا چکا ہے. یعنی جتنے ایمان لا چکے ہیں بس یہی مومن رہیں گے، اس کے بعد مومن کوئی نہیں کسی نے رہنا. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے آپ مایوس نہ ہوں، کوئی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں یہ وہ موقع ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے یہ وحی سن لی کہ اب اس کے علاوہ کسی نے ایمان نہیں لانا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، جس کا ذکر سورہ نوح کے اندر ہے کہ اے اللہ زمین پر کافروں کا ایک بھی گھر باقی نہ چھوڑ. اب حضرت نوح علیہ السلام 950 سال جو تبلیغ کرتے رہے، اس میں ایک بات جو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ عام طور پہ یہ خیال ہے کہ اس دور میں عمریں اتنی ہوتی تھی کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1050 ان کی عمر ٹوٹل 150 سال تھی. 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے، 40 سال عمر نبوت، 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اور کتنی ہو گئی عمر؟ 990 سال. 990 تو 60 سال
وہ اس کے بعد یعنی طوفان نوح جب آیا تو اس کے بعد 60 سال حضرت نوح علیہ السلام مزید زندہ رہے، تو گویا 150 سال ان کی کل عمر تھی۔ تو اب اگر اس کو عمر نبوت کو ہم 40 سال دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عمر نبوت تو 40 برس ہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس دور میں عمریں اتنی زیادہ اگر ہوتی تو پھر عمر نبوت بھی اسی حساب سے بلوغت کا جو معیار تھا یا عمر نبوت کا جو معیار تھا وہ اسی حساب سے آگے جا کے ہوتا۔ لیکن جو 40 سال عمر نبوت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عمر نبوت 40 سال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معیار تو عمروں کا ایک جیسا تھا۔ تو پھر یہ جو 950 سال تبلیغ کی ہے، اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کئی نسلیں دیکھی تھی ان کی، یعنی یہ معجزانہ طور پر ان کو 950 سال عمر عطا ہوئی تھی، عام طور پہ سب لوگوں کی عمریں ایسی نہیں ہوتی تھیں۔ تو آپ ان کی کئی نسلیں دیکھ چکے تھے اور آپ کو یہ سمجھ آ چکی تھی کہ جو نیا پیدا ہوتا ہے وہ بھی کافر ہی پیدا ہوتا ہے، باپ بھی کافر، دادا بھی کافر، پوتا بھی کافر، بیٹا بھی کافر، پوری نسل کافروں کی ہے۔ اللہ، اس لیے وہ جو سورہ نوح میں آتا ہے لا یلدو الا فاجرا کفارا، کہ یہ جو نیا پیدا ہوگا نا بچہ وہ بھی فاجر اور کافر ہی ہوگا۔ یہ وہ نئی جو نسل پیدا ہوتی ہے لا یلدو الا فاجرا کفارا، وہ بھی فاجر اور کافر ہی پیدا ہوتا ہے، گویا اس کے اندر بھی کوئی خیر کا کوئی توقع نہیں ہے۔ تو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہ نیا پیدا ہونے والا بچہ بھی کافر اور فاجر پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ کئی نسلیں دیکھ چکے تھے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ جتنے مومن ہو گئے ہیں اس کے علاوہ کسی نے مومن نہیں بننا، کہانی ختم، پھر انہوں نے دعا کی کہ اب جب امکان ہی باقی نہیں بچا، اس لیے کہ نبی آخر دم تک اس کوشش میں ہوتا ہے کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، اور نبی کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب یہ آفر ہوئی کہ طائف کی بستی کو الٹا دیا جائے تو آپ نے ساری تکلیف کے باوجود آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور آپ نے امید ظاہر کی کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی لوگ اہل ایمان پیدا ہو جائیں گے، اور پھر آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی اور یہ نہیں چاہا کہ اس کو الٹا دیا جائے۔ تو کوئی بھی اللہ کا نبی یہ نہیں چاہتا کہ ان کو الٹا دیا جائے، لیکن جب بتا دیا، دیکھیں نا لوط علیہ، آگے ذکر آئے گا، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب لے کر جا رہے ہیں فرشتے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دل سے کڑ رہے کہ نہ ہی جائیں تو اچھا، کوئی طریقہ بناؤ کہ نہ جائیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، دل یہ چاہ رہا ہے کہ قوم کے اوپر عذاب نہ آئے، لہذا نبی کی چاہت یہ نہیں ہوتی کہ قوم کے اوپر عذاب آئے، نبی تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ امید کا پہلو، امید کا دامن وہ کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ لیکن جب کہہ دیا اور بتا دیا کہ ایمان لانے والے صرف یہی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ایمان لانے والے نہیں، اللہ اکبر، اور بتا دیا کہ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے آپ مایوسی کا شکار نہ ہوں اور ان کو کرنے دے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگرانی میں ایک کشتی بنانا شروع کر دیں۔ اب یہ کشتی بنانی شروع کر دیں، وَوَحْيِنَا، ہمارے حکم کے مطابق، ہماری نگرانی میں۔ بِأَعْيُنِنَا کا مطلب ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، مطلب ہماری نگرانی میں۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا تھا نا کہ ان کو تابوت میں ڈال کے بہا دو، تو اس وقت بھی کہا تھا وَلَتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میری نگرانی میں،
یعنی میں اس کی نگرانی کروں گا۔ تو عینی سے مراد میری آنکھ، لیکن مراد اس سے اللہ کی نگرانی۔ تو فرمایا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری نگرانی میں تم کشتی بنانا شروع کر دو، وَوَحْيِنَا ہمارے حکم کے مطابق، فَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اب میرے ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو کوئی نہیں کر۔ یعنی طے ہو گیا کہ یہ کافر ہیں، ان کے ساتھ اب جو بھی معاملہ ہونے والا ہے، فَلَا تُخَاطِبْنِی، مجھ سے گفتگو نہیں کرنی، مجھ سے بات نہ کرنا، سفارش نہ کرنا ان کی۔ فَلَا تُخَاطِبْنِی فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا کا دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ عذاب تو اب ان کے اوپر آ کے رہنا ہے، اب ان کے بارے میں مزید گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب عذاب آئے تو کہیں تمہارے دل میں رحم نہ آ جائے اور تم یہ کہنا شروع کر دو کہ ان کے اوپر عذاب نہ آئے، عذاب ٹالنے کی یا مہلت دینے کی کوئی سفارش کرنا شروع کر دو۔ فَلَا تُخَاطِبْنِی فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے بارے میں میرے سے بات نہیں کرنی، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ غرق ہو جانے والے ہیں، یہ ڈوب جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، انہوں نے کشتی بنانی شروع کر دی، کشتی بنا رہے تھے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، سردار پاس سے گزرتے تھے ہنستے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کشتی بنا رہا ہے، یعنی خشکی ہو، سمندر قریب قریب بھی نہ ہو، اور جو وہاں کے باسی ہوں انہوں نے سمندر اور دریا دیکھا بھی نہ ہو، اور وہاں پہ خشکی کے اوپر کوئی آدمی کشتی بنانا شروع کر دے تو لگتی تو بات ایسے ہی ہے نا، مذاق والی۔ اور ایک یہ مذاق کی بات، اور دوسری مذاق کی یہ بات یہ کہ اب تک یہ کہتا تھا کہ میں نبی ہوں، یہ تو بڑا ہی نکلا، بیٹھا ہے تختے جوڑتا، اللہ اکبر، اور میخیں لگاتا ان کے اوپر کیل ٹھوک رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس کے بارے میں علامہ قرطبی نے بڑی، اور علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے، دونوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف قسم کی روایتیں نقل کی ہیں، جو ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر تو اسرائیلی روایات ہیں، ان کے اندر دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، یعنی صحیح بات بھی ہو سکتی ہے اور محض قیاس آرائیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کشتی بناؤ، تو کشتی کا بھی کوئی تصور ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ کیسی بنانی ہے، یعنی کشتی کس کو کہتے ہیں، کیا بنانا ہے، تو وہ نمونہ کیا تھا وہ نہیں تھا پتا ان کو۔ تو ان کو بتایا گیا کہ اس کا ٹاپ جو ہے وہ مرغے کے سر کی طرح بناؤ، اور اس کی جو دم ہے وہ مرغے کی دم کی طرح بناؤ، اس کا سینہ پرندے کے سینے کی طرح بناؤ، یعنی درمیان سے چوڑی ہو، دونوں طرف سے وہ تنگ ہو، یعنی اس طرح سے باقاعدہ رہنمائی کی گئی۔ اور علامہ قرطبی نے بعض روایات ایسی رکھی ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جا کے انہوں نے کشتی کا نقشہ بتایا کہ اس طرح سے بنانی۔ تو بہرحال اللہ اپنے نبیوں کو جو رہنمائی دیتا ہے وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے دیتا ہے، تو یقیناً یہ بات ہو سکتی ہے اور یقیناً ہوئی ہوگی، رہنمائی اللہ کی طرف سے ہوئی ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز سے انہوں نے اتنی بڑی کشتی بنانی شروع کی، کتنی بڑی؟ بعض روایات میں جو عمومی طور پر روایات ہیں جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کشتی تھی اس کی جو لمبائی تھی وہ 300 ذراع، 300 گز یعنی تھی، ذراع تقریباً ایک گز کا ہوتا ہے، تو 300 ذراع، 300 قدم کہہ لیں یا 300 گز کہہ لیں، اس کی لمبائی تھی، اور 50 گز اس کی چوڑائی تھی، اور 30 گز اس کی اونچائی تھی۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے اتنی بڑی کشتی ایسے ہو گئی ہو، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نہیں، اس کی جو لمبائی تھی وہ 1200 ذراع تھی، علامہ قرطبی نے یہ روایت بھی نقل کی ہے، اور اس کی جو چوڑائی تھی وہ 700 گز تھی، 1200 گز لمبی اور 700 گز چوڑی اور 30 یا 50 گز اونچی۔ تو بہرحال یہ جو بھی اس کی پیمائش تھی، ان میں سے کوئی حتمی بات تو ہم نہیں سمجھ سکتے، جو بھی اس کی پیمائش تھی، ایک بات ضرور ہے کہ تھی وہ بہرحال کوئی بے مثل قسم کی کشتی، اس کی 3 منزلیں تھیں، اور 3 منزلہ کشتی ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ چلتی تھی تو کل جبال، وہ ایسی چلتی تھی جیسے پہاڑ چل رہا ہو، یا پھر موج کو کہا کہ اتنی بڑی بڑی موجیں آتی تھیں جو پہاڑ کی طرح تھیں، اور یہ کشتی جو ہے اس کے اوپر بھی قائم رہتی تھی، تو اس کا مطلب ہے بہت بڑی کشتی تھی۔ اور جب یہ بنا رہے تھے
تو علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اتنی بڑی کشتی میں کیسے بناؤں، کس چیز سے بناؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ درخت لگاؤ. تو پہلے درخت لگائے، کئی عرصہ درخت لگاتے رہے. تو یہ جو بدبخت سردار مذاق اڑاتے تھے نا، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ کاشتکار بن گیا ہے. پہلے نبی تھا، اب یہ کاشتکار بن گیا ہے. پھر وہ بعض یعنی علامہ قرطبی کہتے ہیں 20 سال لگے کشتی کے لیے درخت لگانے میں. 20 سال درخت لگاتے رہے، واللہ اعلم. اور پھر کشتی بنائی، اس کے بعد کب درخت بڑے ہوئے ہوں گے، اور پھر اس کے تختے بنائے، اور تختے بنا کے پھر میخیں دوسر، سورہ قمر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے اندر میخوں والی کشتی تھی. اب ظاہر لکڑی کی ہی میخیں بنائی ہوں گی، اور میخیں بنا کے کس طرح سے بنایا. تو بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے، مفسرین نے، اور علامہ قرطبی بھی اس طرف گئے ہیں کہ اس کو 2 سال لگے اس کشتی کو بنانے میں. بعض نے لکھا ہے 200 سال لگے، 2 سال یا 200 سال، واللہ اعلم. اور یہ ساری روایتیں صرف ایک بات ظاہر کرتی ہیں کہ کشتی کی جو شکل تھی وہ بھی غیر معمولی تھی، کشتی کا جو حجم تھا وہ بھی غیر معمولی تھا، اور کشتی بنانے کی جو مدت تھی وہ بھی غیر معمولی تھی. اور بہرحال وہ بناتے رہے، اور جو سردار تھے وہ مذاق اڑاتے رہے. قال ان تسخروا منا، اور نوح علیہ السلام آگے سے کہہ دیتے تھے کہ تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، تمسخر اڑاتے ہو، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، تو جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ایک دن ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں، یعنی ہم تم پر ہنسیں گے. فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ، ان قریب تم جان لو گے، من یاتیہ عذاب، کس کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے، یخزیہ جو اس کو رسوا کرتا ہے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس کے اوپر دائمی عذاب اترتا ہے، ویحل علیہ، اور اترتا ہے اس پر یا قائم ہوتا ہے اس پر، عذاب مقیم، قائم رہنے والا دائمی عذاب. حتیٰ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، پتہ نہیں 2 سال، پتہ نہیں 20 سال، پتہ نہیں 200 سال، کتنا عرصہ چلتا رہا. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء امرنا، ہمارا حکم آ گیا، وفارت تنور، اور تنور ابل پڑا. اب یہ تنور سے کیا مراد ہے؟ تنور ابل پڑا، یہ بعض لوگوں نے تو تنور، یہ جو روٹیاں پکانے والا ہے، ہم تو اس کو تنور کہتے ہیں، تو تنور سے مراد روٹیاں پکانے والا تنور ہے یا اس سے کچھ اور مراد ہے؟ بعض نے کہا کہ یہ محض کوئی گڑھا تھا، اس کے بارے میں کہا ہوا تھا کہ اس کو دیکھتے رہنا، اس میں جب پانی آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب طوفان آنے والا ہے اور تم سب سوار ہو جانا. وفارت، فارا فوران کہتے ہیں ابل پڑنے کو، تو وفارا وہ ابل پڑا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ تنور سے مراد کوئی خاص تنور یا کوئی خاص گڑھا ہو، اس لیے کہ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس کے 8 مفاہیم بتائے ہیں. یعنی تنور سے مراد 8 قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں، واللہ اعلم. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تنور عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ اجمی ہے، بعد میں عربی میں شامل ہوا ہے، اور اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی معنی ہو سکتا ہے. اس لیے وہ اگر اس کو عربیت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا معنی کوئی نور یا روشنی سے، اس کا مادہ یہ لگتا ہے کہ یہ نور یا روشنی سے مراد ہوگی. لہٰذا اس سے مراد بعض لوگوں نے فجر کا طلوع ہونا بھی مراد لیا، اور وفارت تو نور سے مراد انہوں نے کہا جب سورج طلوع ہونے لگے، جب روشنی ہونے لگے تو اس وقت یہ کر لینا، یعنی پہلے سے کہہ دیا گیا تھا. تو ایک معنی اس کا فجر کا طلوع ہونا بھی لیا گیا ہے، ایک معنی اس کا روٹی پکانے والا تنور بھی لیا گیا ہے. اور علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اصل میں ایک پتھر کا تنور تھا باقاعدہ، اور اس کے بارے میں مشہور تھا یہ کہ اماں حوا کا تنور ہے، اماں حوا کی طرف منسوب تھا وہ تنور، کہ اماں حوا اس میں روٹیاں پکاتی رہیں، اور وہ تنور جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس تھا. تو ایک اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے، ایک ایکسپلینیشن اس کی یہ ہے کہ اس سے مراد وہ روٹی پکانے والا تنور تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ جب اس کے اندر پانی دیکھو تو سمجھ لینا طوفان آنے والا ہے. یا پھر اس سے مراد فجر کا طلوع ہونا، جیسے میں نے عرض کیا. یا پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ایک روایت امام قرطبی نے نقل کی ہے کہ اس سے مراد عام سطح زمین ہے، کیونکہ سطح زمین کو بھی عرب جو ہیں وہ تنور کہتے تھے. تو کسی بھی سطح سے ذرا سا پانی نکلے گا، اور جب سطح زمین پر آپ پانی لکھو، اس کا نہ کوئی گڑھا تھا نہ کوئی بلندی تھی، کچھ نہیں، بس عام سطح زمین تھی. اور اس کے اوپر کہا ہوا تھا کہ جب پانی آہستہ آہستہ دیکھو کہ پانی نکلنا شروع ہوا ہے تو
کشتی میں سوار ہو جانا، تو اس سے مراد سطح زمین بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ کشتی کے اندر ہی کوئی جگہ تھی جس کو تنور کہا گیا، اور وہ پانی جمع کرنے کی جگہ تھی، پانی اس میں نہیں تھا، خالی تھا، اور کہا گیا کہ جب کشتی کی اس جگہ پہ آپ پانی دیکھو تو پھر اس وقت آپ اس میں سوار ہو جانا۔ اسی طرح بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کوفہ کی مسجد کو تنور کہا گیا، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی، کوفہ کی مسجد جس جگہ پہ ہے اس جگہ کی، اس صحن میں جو اس جگہ پہ بنائی تھی، لہذا وہیں پہ ایک مقام تھا جس کو تنور کہا گیا۔ قتادہ علیہ الرحمہ کا ایک قول علامہ قرطبی نے نقل کیا ہے کہ یہ اصل میں زمین کی بلندی کو تنور کہتے ہیں، جہاں سے وہ بلند ہوتی ہے، نمایاں ہوتی ہے، پرومیننٹ ہوتی ہے۔ تو زمین کی جتنی بلندیاں تھیں، اس سے مراد کوئی خاص بلندی نہیں، بلکہ زمین جہاں جہاں سے بلند تھی یا ٹیلے تھے تو کہا گیا تھا کہ ٹیلوں کے اوپر سے پانی ابلے گا، تو ٹیلوں کے اوپر سے وفارت تنور کا مطلب ٹیلوں کے اوپر سے پانی نکلنے لگا، تو یہ صرف ایک نشانی تھی بہرحال۔ تو اسی طرح ایک آخری مطلب یہ بھی کہا گیا ہے، ساتواں آخری اس اعتبار سے کہ سات کے بعد پھر ایک کنکلیوڈنگ ریمارکس ہیں جو امام قرطبی نے دیے ہیں۔ ساتواں وہ کہتے ہیں شام میں ایک چشمہ ہے عین الوردہ کے نام سے، عین الوردہ، تو کہا یہ گیا تھا کہ اس چشمے سے پانی نکلے گا، اس کا نام تنور ہے، تو وفارت تنور کا مطلب عین الوردہ سے پانی نکلنا، واللہ اعلم۔ یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد امام قرطبی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک آٹھواں مطلب یہ ہے کہ یہ تمثیلی انداز میں وفارت تنور کسی جگہ کا نام نہیں تھا، تنور کسی خاص مقام کا نام نہیں تھا، بلکہ بس وفارت تنور کسی بھی جگہ کو یا ماحول کے ایک یعنی جوش کو اس سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ عربی زبان میں فارت قدر القوم یہ ایک باقاعدہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے کہ قوم کی ہنڈیا ابل پڑی، اور یہ اس وقت کہتے ہیں جب، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ پیمانہ لبریز ہو گیا، تو اس کا مطلب کوئی جگہ نہیں ہوتی، کون سا پیمانہ لبریز ہوگا، پیالے سے باہر پانی نہیں آنا شروع ہوا، بلکہ پیمانہ لبریز ہونے کا مطلب حالات قابو سے باہر ہو گئے۔ لہذا وفارت النور، امام قرطبی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ایک آٹھواں مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ تمثیلی انداز میں کہا گیا ہے کہ یہ کسی خاص جگہ کا نام نہیں، یہ سارے آٹھوں کے آٹھوں مفاہیم، یہ اس لیے ہے کہ تنور عربی زبان کا لفظ نہیں ہے اور اس کی کوئی اسپیسیفک ایکسپلینیشن وہ درست نہیں۔ پھر امام قرطبی ایک اور بات لکھتے ہیں، امام نحاس علیہ الرحمہ ایک تابعی ہیں، ان کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا قول ہے کہ یہ آٹھوں مفاہیم بیک وقت درست ہو سکتے ہیں، یعنی ان میں سے آپ کوئی ایک مفہوم لے لیں تو بھی درست ہوگا، اور ہر مفہوم اپنی جگہ پہ درست ہے، اور آٹھوں کے آٹھوں اپنی جگہ پہ بھی درست ہیں۔ اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْہَمِرٍ، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے پانی سے، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین سے بہت سارے چشمے ابل پڑے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ساری جگہیں جن جن کا نام لیا گیا ہے، یہ ساری جگہیں بیک وقت ابل پڑیں، قرآن تو خود اس بات کی تصدیق کر رہا، لہٰذا یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست ہو سکتی ہیں۔ پانی آیا، پتہ چل گیا، قلنا، ہم نے کہہ دیا، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے کہہ دیا کہ ہر چیز کا ایک جوڑا جوڑا، اللہ اکبر، قل نحمل فیہا، ہم نے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اس میں سوار کرا لو، من کل زوجین اثنین، ہر نوع سے جوڑا جوڑا، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں شامل کر لو، اللہ، سوائے ان کے، من سبق علیہ قول، جن کے اوپر پہلے سے بات ثابت ہو چکی ہے، ومن آمن، اور اہل ایمان کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لو، وما آمن معه الا قلیل، اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے وہ بہت ہی تھوڑے تھے۔ کتنے تھے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے 60 تھے، بعض لوگوں کا خیال 80 تھے، اور صحیح بات یہ ہے جس پر عام طور پہ مفسرین کا اتفاق ہے، 80 لوگ تھے کل، 40 مرد اور 40 عورتیں جن کو اس میں سوار کرایا گیا۔ 3 منزلہ کشتی تھی، ایک منزل پہ درندے اور جانور وغیرہ، اور ایک منزل پہ پرندے وغیرہ، اور ایک تیسری منزل جو اس پہ انسان سارے اکٹھے ہوئے، اور گھر والوں میں سے کہتے ہیں کہ سارے گھر والے ایماندار نہیں تھے،
ان کی جو اہلیہ تھی وہ بھی ایماندار نہیں تھی، اور پھر بیٹا بھی ایماندار نہیں تھا، اس لیے جو صرف ایمان والے تھے ان کو اس میں سواری کی اجازت تھی، ان کو اس میں سوار کرا لیا گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور اس کے بعد پھر ایک طوفان آیا، پانی آیا، پھر اس کی جو کیفیات اللہ کریم نے بیان کی ہیں وہ اگلی آیات میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔